جس آواز نے بہت وثوق کے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا، سن کے حیرت میں لوگ پڑ گئے صاحب کہ یہ کیا ہے۔ اس کے بعد ان کی تقریباً 2 درجن کتابیں، اس کے بعد ان کی تقریباً 2 درجن سے زیادہ ایسی فلمیں جنہوں نے بڑے خوبصورت سے نغمے آپ تک پہنچائے، اور ہزارہ ایسی راتیں جو ان کی آواز سے ان کے اشعار سے منور ہوئی ہیں۔ وہ نام ہے ڈاکٹر راحت اندوری کا۔ میں اس وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ شعر پڑھوں، اور جب تک میں مائک پر شعر پڑھ رہا ہوں تو میں صدر محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ باتیں ذرا اختصار سے کام لے باتوں سنیے مجھے جہاں سے شعر یاد آئیں گے، اللہ کرے کہ کچھ شعر یاد ہے۔ کچھ بچوں نے مجھے ایک شعر یاد دلایا تھا، وہیں سے وہی ذہن میں ہے، وہیں سے میں کچھ شعر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، آپ کا شکریہ، لیکن یہ جو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ادھر والے ہیں یہ سن نہیں رہے ہیں، یہ بھی سن رہے ہیں لیکن یہ بہت شرافت سے سن رہے ہیں، بس یہ فرق ہے آپ دونوں میں، دونوں سن لیں اللہ۔ عرض کیا ہے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں۔ کیا کہنے ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں۔ وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں ہوں۔ وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے، اسے کہو میں مرا نہیں۔ میں یہ یاور علی خان صاحب کا بہت میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل جہاں ہندی اردو کے بہت ہی ملا جلا ماحول اور اتنا خوشگوار محفل سجائی ہے، اسی اس محفل کا میں بھی ایک حصہ ہوں۔ اس کے لیے بھائی واسطی فاروقی اور یاور علی خان صاحب جنہوں نے اپنے والد مرحوم کی یاد میں یہ مشاعرہ کیا۔ آج کل اتنے سعادت مند اولادیں ہوتی ہی نہیں جو اپنے باپ کو یاد رکھ سکیں۔ میرا بیٹا یہاں موجود ہے، اگر وہ مجھ سے وعدہ کرے کہ پاپا آپ کے مرنے کے بعد میں اسی محفل سجاؤں گا تو میں آج ہی مرنے کو تیار ہوں۔ کیا بات ہے، ملاحظہ فرمائے میں کچھ شعر پڑھتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ ہم جتنے بھی صاحب ہندی والے ہوں چاہے اردو والے ہوں، سب کے لیے میں شعر پڑھ رہا ہوں، سب شریک ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ عرض کیا ہے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ اور یہاں سے شریک ہو جائیں دوستو کہ جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔ جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔ یہ ایک شعر خاص طور پر پڑھنا چاہتا ہوں دوستو کہ جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔ جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی، اور جو آنکھوں میں دکھائی دے
اسے طوفان کہتے ہیں. ارے واہ واہ. دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت، مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. صاحب ایک مطلب سنیں کہ میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے. میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے. میری زبان سے پروردگار بولتا ہے. میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے. میری زبان سے پروردگار بولتا ہے. اور تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے. یہ کس کی زبان کترنے کی بات کر رہا ہوں اسے آپ پہچانیے گا. میری زبان سے پروردگار بولتا ہے اور تیری زبان کترنا بہت ضروری. صدر صاحب جو ہیں گرامر کے بڑے ماسٹر ہیں ہمارے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ مشاعروں میں بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں. اب صدر صاحب میرے عزیز ترین دوست ہیں لیکن انہیں محترم کہنا پڑ رہا ہے مجھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سر راحت اندوری صاحب آپ گرامر کی غلط استعمال کرتے ہیں. گرامر کا تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے. یہ کترنا نہیں ہوتا ہے، زبان کترنی بہت ضروری ہے. یہ اردو میں بولا جاتا ہے. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ صدر محترم میں جس زبان کی بات کر رہا ہوں وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ کترنی سے نہیں کر سکے. وہ کترنا ہی لگے گا تو وہ کترنا ہی لگے گا اس میں. کہہ رہا ہوں کہ میری زبان تیری زبان کترنا میری زبان سے پروردگار بولتا ہے. تیری زبان کترنا بہت ضروری ہے. تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے. تجھے مرض ہے کہ تو بار بار یہ شعر کا مزہ لیجیے گا. اور پھر میں بھی یہ بتا دوں کہ میں اختصار کے معنی جانتا ہوں. تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے. کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں. کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے. کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے. سنیں دوستوں کے نئے ایک غزل کے دو چار شعر اتنی اچھی ماحول بنایا. جس وقت آپ نے میں بالکل کھل کے بات کہہ رہا ہوں کہ اعظم شاغری غزل پڑھ رہے تھے یا طارق قمر اپنی نظم اور غزلیں سنا رہے تھے یا حسین سود صاحب سنا رہے تھے اور جس طریقے سے آپ سن رہے تھے تو خدا کی قسم قربان جانے کو جی چاہ رہا تھا کہ ایسی محفلیں ہندوستان سے ختم ہو چکی ہیں جیسی یہاں ہیں. لیکن پھر بیچ میں کچھ ہوا یہاں پر کہ دل ڈستا ہے نہ تو پیار ڈستا ہے وغیرہ کچھ ہو گیا. تو میں نے بھی پھر وہاں پہ میں سوچ بیٹھے کچھ اچھی غزلیں یاد کی تھی لیکن وہ سب گڑبڑا گئیں. لیکن اب آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ 3-4 شعر میں پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں تو آپ ساتھ دے دیں. عرض کیا ہے کہ سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے. دیکھیے دل بھی ڈسے گا اور پیار بھی ڈسے گا انشاءاللہ. عرض کر رہا ہوں کہ سلا چکی تھی یہ دنیا تھپک تھپک کے مجھے. جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے. جگا دیا تیری پازیب نے کھنک کے مجھے. اور کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں. کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں. پریشان کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے مجھے.
کوئی بتائے کہ میں اس کا کیا علاج کروں. پریشان کرتا ہے یہ دل دھڑک دھڑک کے مجھے, اور تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے. بتا دیا کسی کمظرف نے چھلک کے مجھے, تعلقات میں کیسے درار پڑتی ہے. بتا دیا کسی کمظرف نے چھلک کے مجھے, اور بہت سی نظریں. یہ تغزل کا ایک شعر ہے, بہت مشکل رہتی میرے سامنے, اور میں کہتا بھی نہیں ہوں غزل کہ تغزل میرے حصے میں آیا بھی نہیں. ساری زندگی لگا رہا کام میں لیکن کچھ ہوا نہیں. لیکن شعر کہنے کی جسارت کرتا رہا, کبھی کوئی اچھا کرے, اللہ کرے شعر ہو جائے. بتا دیا کسی پیچھے سے صدر صاحب نے کہا کہ ارشاد زور سے کہا, اس کا مطلب اختصار. بتا دیا کسی کمظرف نے چھلک کے مجھے, اور سنیے کہ بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں. اس کی داد دے دیجیے گا بس میرا جی خوش. اگر شعر پسند نہ آئے تو بھی میرا دل رکھنے کے لیے داد دے دیجیے گا, اس لیے کہ شعر مجھے اچھا لگتا ہے. بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں, اشارہ کر دیا اس نے ذرا سرک کے مجھے. بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں, بہت سی نظریں ہماری طرف ہیں محفل میں, اشارہ کر دیا اس نے ذرا سرک. سب بہت بہت راحت نوازی کا شکریہ, بہت بہت کہاں یار بھائی. ایک غزل کے لیے حکم دیا گیا ہے. انہوں نے جو غزل کہی مجھے پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کیا کہا ہے, لیکن ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس بڑی محفل میں, اس بڑے مشاعرے میں دو چار شعر آپ کو میں اور پڑھ کے سناؤں, حاضر کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے, جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے, جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے, اور مجھے وہ چھوڑ گیا. یہ کمال ہے اس کا, ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے, مجھے وہ چھوڑ گیا. یہ کمال ہے اس کا, ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے, اور پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے. پسینے بانٹتا پھرتا. بیٹا یہ اردو میں لکھا ہوا میرے سمجھ میں کیا آئے گا, ہندی میں. پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے, اور مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی. دنیا کو مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی. شعر غارت ہو گیا, اتنا اچھا شعر پڑھنے والا تھا کہ پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے, مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی. دنیا کو سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے, مزہ چکھا کے ہی. بہت بہت شکریہ.